آج ہم قیادت کے ایک ایسے سبق پر بات کرنے والے ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، ایک بحران کی اور اس آزمائش کی جو ان پر آئی۔ تو آئیے تاریخ کے اس اہم لمحے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں گے کہ ان دو پیغمبر بھائیوں کا رشتہ کیسا تھا، پھر بات کریں گے کہ ان کے مزاج میں کیا فرق تھا، اس کے بعد کہانی کے سب سے اہم موڑ یعنی بچھڑے کے بحران، اور پھر اس پر ہونے والے شدید تصادم کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس سب سے ہمیں قیادت کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان دو بھائیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے اس خاص رشتے کو سمجھنے سے۔ اچھا، تو ان کی کہانی صرف ایک خاندانی رشتے کی نہیں ہے، بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ حضرت ہارون جو اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، انہیں ایک ایسے خدائی مشن کا حصہ بننا تھا جو ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑنے والا تھا۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو نبوت کا اتنا بڑا منصب ملا تو انہیں اس ذمہ داری کا بوجھ بھی محسوس ہوا، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے تاکہ وہ اس بھاری مشن میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شخصیات میں، ان کے مزاج میں بنیادی فرق کیا تھا، کیونکہ یہی فرق آگے چل کر بہت اہم ہونے والا ہے۔ یہاں آپ کو دونوں بھائیوں کے مزاج کا فرق بالکل صاف نظر آئے گا۔ ایک طرف تھے حضرت موسیٰ جن کی طبیعت میں جلال تھا، ایک شدت تھی اور وہ فوراً فیصلہ کرتے تھے، اور دوسری طرف تھے حضرت ہارون جو بالکل نرم مزاج تھے، صبر والے، اور جن کی گفتگو میں مٹھاس تھی۔ یعنی دو بالکل مختلف شخصیتیں، لیکن مقصد ایک ہی تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جہاں ان دونوں کی قیادت کا اصل امتحان ہونا تھا، ایک ایسا بحران جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جب مرکزی لیڈر، جو سب سے اہم شخصیت ہے، وہ موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیادت کا امتحان تو اصل میں تبھی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ وہاں نہیں تھے تو اس پارٹنرشپ کا کیا بنا؟ تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے اور اپنی جگہ حضرت ہارون کو قوم کا نگران بنا دیا، لیکن ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ 30 دن 40 بن گئے، اور جیسے ہی یہ خلا پیدا ہوا، قوم میں بے چینی پھیلنے لگی۔ بس اسی موقع کا فائدہ اٹھایا سامری نامی ایک شخص نے۔ اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو گمراہ کر کے اس کی پوجا پر لگا دیا، اور یوں ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو گیا۔ اب جب حضرت ہارون نے اپنی قوم کو اس بڑی گمراہی میں پڑتے دیکھا تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بہت نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کی نرمی کو کمزوری سمجھ لیا گیا۔ قوم نے ان کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ الٹا انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ سوچیں، وہ اس پوری بغاوت کو روکنے کے لیے بالکل اکیلے اور بے بس رہ گئے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ واپس آ گئے، اور ان کی واپسی کے ساتھ ہی صورتحال ایک دم ڈرامائی طور پر بدل گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا، حضرت موسیٰ کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ سوچیں، وہ اللہ کی طرف سے مقدس تختیاں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے غصے میں وہ تختیاں زمین پر پٹخ دیں، اور اس کے بعد وہ سیدھے اپنے بھائی حضرت ہارون کے پاس پہنچے اور انہیں ان کے بالوں اور داڑھی سے پکڑ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس شدید لمحے میں جب ایک بھائی غصے میں تھا تو دوسرے بھائی نے اپنی بے بسی اور پوری صورتحال کو صرف ایک جملے میں بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ تو میری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ ہارون نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر اس کا رخ اصل مجرم کی طرف مڑ گیا، یعنی سامری اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی بات مانی۔ تو اس پورے واقعے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہمیں قیادت کی پیچیدگیوں کے بارے میں ایک بہت گہرا اور ہمیشہ یاد رہنے والا سبق دیتا ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ قیادت کے یہ دونوں انداز، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت بھی ہے اور کمزوریاں بھی۔ دیکھیں، حضرت ہارون کا صبر وہ لوگوں کو سکھانے اور جوڑے رکھنے کے لیے بہترین تھا، لیکن جب بحران آیا تو اسے کمزوری سمجھا گیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کا جلال، وہ غلطی پر فوراً ایکشن لینے کے لیے ضروری تھا، لیکن اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یعنی اس امتحان میں دونوں میں سے کوئی بھی انداز اکیلے کافی نہیں تھا۔
ये पूरा वाक़या दरअसल क़यादत के एक बहुत बुनियादी सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। वो सवाल है हमदर्दी और उसूल परस्ती के दरमियान तवाज़ुन का। एक लीडर को कब नरमी से काम लेना चाहिए और कब सख्ती इख्तियार करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वो सवाल है जो ये कहानी आज के रहनुमाओं, आज के गाइड्स के लिए भी छोड़ जाती है कि एक तरफ जो उसूलों पर सख्ती से कायम रहने का जज्बा है और दूसरी तरफ जो लोगों के लिए हमदर्दी और सब्र है, इन दोनों में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। ये वो चैलेंज है जो शायद कभी पुराना नहीं होगा और हर दौर की क़यादत को इसका सामना करना पड़ता है।